دیکھیے فلاح کے اصل معنی ہے پھاڑنا. فلاح کہتے ہیں کسان کو کہ وہ اپنے ہل کی نوک سے زمین کی دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے. عربی کی کہاوت ہے ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. فلاح کے معنی جیسے فلق ہے، فالق الاسباح، اللہ تعالیٰ صبح کو فلق فالق ہے، اللہ پھاڑتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ اور صبح کو نمودار کرتا ہے. اسی طریقے سے فالق الحب والنوا، گٹھلیوں کو بیجوں کو پھاڑتا ہے، اس کے اندر سے پھر وہ دو پتریاں نکلتی ہیں جو پودا بنتی ہے. تو فلق کے معنی بھی ہے پھاڑنا. پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ انسانی شخصیت کی جو اصل انسانی شخصیت ہے وہ تو اندر چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری انا ہے، وہ ہماری خودی ہے. یہی در حقیقت اقبال کا فلسفہ خودی ہے. اور اسی کی بہترین تعبیر جو ہے آدرش، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا سورہ حج کے ضمن میں، ضعف الطالب والمطلوب. تو آئیڈیلز کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے علامہ اقبال کی اس کے فلسفہ خودی کی بہترین تعبیر کی ہے. آئیڈیالوجی آف دی فیوچر ان کی مارکت الآراء کتاب ہے انگریزی زبان میں. افلح المومنون، گویا کہ میرا جو وجود ہے یہ گوشت ہے، یہ پوست ہے، ہڈیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، تن و توش ہے، لیکن اس کے اندر میری ایک انا ہے، میری ایک شخصیت ہے. انا، یہ انا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ، وہ میں کون ہوں جس کا یہ ہاتھ ہے؟ میرا ہاتھ، میرا پاؤں، میری آنکھ، میرے کان، میرا سر، میرا یہ، میرا وہ، میرا جسم. بھائی وہ میں کون ہے جو پوزیس کرتا ہے اس کو؟ وہ میں، وہ انا، وہ ایک مخفی حقیقت ہے، اور اصل میں وہ روح ربانی جو میرے اندر پھونکی گئی ہے وہ ہے میری اصل حقیقت. لیکن یہ غلافوں میں لپیٹ دی گئی ہے، مادی غلاف. ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی روح کو برآمد کرنا. جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو دو پتے نکلتے ہیں تو آم کا درخت شروع ہوتا ہے. ان مادی غلافوں کو پھاڑ کر اپنی اصل حقیقت، اپنی اصل انا کو برآمد کر کے تقویت دینا، یہ ہے فلاح. قد افلح، بہترین ترجمہ کیا ہے یہاں پر لفظ کے قریب ترین ہونے کے اعتبار سے میرے سامنے اس وقت. یہ ہے اصل شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود الحسن صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں نے تو موضح القرآن میں جو ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا وہی اختیار کیا. کام نکال لے گئے اہل ایمان، قد افلح المومنون، کام نکال لے گئے اہل ایمان. جیسے کہ خزانہ ہو، خزانہ کھودیں گے تو نکالیں گے. تمہارے اندر ایک خزانہ ہے، دم چیست پیامیست، شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوے آمیست نہ دیدی، دیدن دیگر آمیست شنیدن دیگر آمیست. تمہارے اندر نور بھی ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. تم حیوان ہی حیوان نہیں ہو، اس میں روح ملکوتی بھی ہے، لیکن تمہاری ساری توجہ اسی حیوانی وجود پر ہے. وہ روح جو ہے وہ تو تمہارے وجود کے اندر مر کر دفن ہو چکی ہے. تم چلتا پھرتا بن چکے ہو، تم زندہ نہیں ہو، مردہ ہو. اور جس کی روح جاگ جائے گویا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، پھر اس کو زندگی ملتی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ ابو جہل مرد تھا، یہ زندہ نہیں تھا، یہ اندھا تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، یہ بہرا تھا، سنتا نہیں تھا. یہ جو حقائق ہے اس کو سمجھ لیجئے. اپنے وجود، اپنی اصل شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنے سیلف، اس کی ڈیولپمنٹ آف دی سیلف، ڈیولپمنٹ آف دی کیریکٹر انسانی شخصیت کے لیے یہ ہے قد افلح. کھود نکالنا، خزانہ کھود نکالنا. ایک ہندی کا دوہا ہے بڑا پیارا، بھوکا کوئی نہیں. بھیک تو وہ خود شاعر ہے. بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھڑی لال. ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر ایک لال بنا ہوا ہے، وہ گٹھڑی جو ہے اس کے اندر ہے. بھوکا کوئی نہیں ہے، مال تو ہے اس کے پاس. گرہ کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال، اس گٹھڑی کی گرہ نہیں کھولنی. ستمست گر ہوست کشت کے بے سیر سرد و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمیدائی درے دل کشا چمندرا. وہ اپنی شخصیت کا جو چمن ہے تمہارے اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اس سے غافل رہتے. Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self. انسان اپنی جہالت میں
اپنے ان مادی غلافوں ہی کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ مادی غلاف کی کوئی حیثیت نہیں، تم کچھ اور جو اس کے اندر ہو، لیکن بشرطے کہ تم اپنے آپ کو پہچان. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ ہے فلاح کی اصل حقیقت.